پاکستان پیپلز پارٹی نکل گئی آپ کے دل سے. حبس زدہ ماحول میں چلنا مشکل ہو جاتا ہے. 2018 اور 2024 کا الیکشن میں کیا دونوں دھاندلی زدہ تھے؟ 2018 کے الیکشن میں دودھ میں پانی ملانا پڑا. 2024 کا جو الیکشن ہے پانی کے اندر دودھ ملایا. جب آپ مرضی ہے کسی کے گھر کے اندر گھس جائیں, یو انسلٹ دیم, کوئی رول آف لا نہیں ہے کہ اس ملک میں رکھوں اپنے بچے. سیاسی عدم استحکام کون ذمہ دار ہے؟ جو عوام کی ول کی سینکٹٹی میں بلیو نہیں کرتا. آپ لوگوں کی غلطی ہے ساری. ججز کو, سیاستدانوں کو, اسٹیبلشمنٹ کو تسلیم کرنا پڑے گا. اسٹیبلشمنٹ آگے ویٹو کر دیتی ہے تو ان مذاکرات کی پھر کیا حیثیت ہے؟ اگر ہم صرف کہ ہم نے پپٹس اور پونز کا کردار نہیں ادا کرنا تو کس کے ذریعے کھیلیں گے؟ حکومت انسیکیور ہے. انسیکیور ہے, کسی کوئی ہاتھ نہیں. عمران خان باہر نکلے گا اور لاکھوں لوگوں کا اجتماع ہو جائے گا تو ہو جائے. عسکری نظام ہے, فستاحیت کا نظام ہے, کیوں کہتے ہیں بار بار آپ؟ آپ کو شک ہے؟ آپ چینل چھوڑ کے ایک یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے, میرا پوڈ کاسٹ کر رہی ہیں. 9 مئی حقیقت نہیں. میں کئی ایسے ایم این ایز کو جانتا ہوں کہ جو 9 مئی کے ملزم ٹھہرائے گئے تھے, آج وہ حکومتی بینچوں پر ایم این ایز ہیں. غلطی کس کی ہے؟ سہیل بڑیچ کی ہے یا پھر فیلڈ مارشل نے کچھ آف دا ریکارڈ ایسی باتیں کی ہوں؟ بات بہت دور تک جائے. جو بیانیہ آپ ڈی ایچ ایز میں نہیں بیچ سکے وہ آپ کہتے ہیں کہ پورا ملک جو ہے وہ اس کو مان لے. عمران خان کو بھی ایسی ہی ڈیل کر لینی چاہیے جیسی انہوں نے ڈیل کی. مرال بھی ہائی ہے, صحت بھی بہت اچھی ہے, لیکن کیا جیل میں ہی بیٹھ کے رہنا ہے؟ ایک بندہ اندر ڈٹا ہوا ہے, باہر ساروں کی حالت خراب ہے. نہیں خان صاحب کو آپ کا اپوزیشن کا اتحاد اسی طرح سے تگڑا ہے. اس طرف رواں دبا. پاکستان تحریک انصاف کا کوئی احتجاج ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکا. جنہوں نے لیڈ کرنا ہے ان کے اوپر لوگوں کو اعتماد نہیں. کمپرومائزڈ ہے. یہی پرسپشن ہے. سی پی سی کا کوئی امپیکٹ پڑا؟ تو کسی بھی کوئی بات ہوتی ہے نا تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے. کہاں پہ ٹانگنے لگتی ہیں؟ کہاں پہ ٹانگنے لگتی ہے. ہم بہت جلدی عدلیہ کے اوپر ایک وائٹ پیپر جاری کرنے جا رہے ہیں. کیا لگتا ہے کہ میاں صاحب نے اپنی لیگیسی کو خود ہی تباہ کر لیا ہے؟ نو, آئی فیل سیڈ فار میاں صاحب وہ بھی بڑے دکھی ہیں کہ اپنے لیے. آج ان کے ساتھ انہی کی جماعت نے کیا کر دیا, اور انہوں نے کیا کر دیا. بیٹی سی ایم, بھائی پی ایم, 23ویں ترمیم لانے کی بات ہو رہی ہے. آگ لگ جانی. بڑا لیڈر کون ہے؟ آج عمران خان کے پاس ایک اپرچونٹی ہے, لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت نہ جانے کی ایک وجہ یا خان صاحب کا انتظار ہے کہ باہر آ جائے پھر دیکھ. نومبر میں ایکسٹینشن کے لیے نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے. نیا نوٹیفیکیشن شاید نومبر میں اس کی ضرورت ہو. یہ جو سیٹ اپ ہے اس میں دراڑ آ گئی ہے, اس کی وجہ سے ڈیم ٹوٹ جائے گا اور یہاں بھی سب کچھ بہہ جائے گا. بیساکھیاں ہیں وہ وڈرا کی جائیں, رولز آف دی گیم طے کریں. السلام علیکم, میں ہوں پارس جہاں زیب اور آج ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں بلاول بھٹو کے سابق ترجمان, جنہوں نے اس وقت اپنی پارٹی کو چھوڑا جب وہ سینیٹر تھے اور اس کے بعد پھر سینٹ میں اپنی سیٹ سے بھی مستعفی ہو گئے اور آج کل اپوزیشن اتحاد کا حصہ ہیں, لیکن کسی سیاسی پارٹی کا حصہ نہیں ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, بہت بہت شکریہ مجھے بلانے. السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا ہمیں جوائن کیا پوڈ کاسٹ میں. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, کہا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو تو لوگ چھوڑ دیتے ہیں, پیپلز پارٹی سے نکل جاتے ہیں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو بھلا نہیں پاتے. تو کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا یا آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو اب چھوڑ دیا ہے, نکل گئی آپ کے دل سے؟ یعنی کہ پیپلز پارٹی لوگوں میں سے نہیں نکلتی. پیپلز پارٹی نہیں نکلتی. نہیں, یہ بات ٹھیک ہے. دیکھیں, پولیٹیکل پارٹیز میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت رچ ہسٹری ہے, اسٹرگل کی, سیکریفائز کی, فار دا پیپل آف دس کنٹری, فار دا کانسٹیٹیوشن. اور ایک ان کے اندر جو ماحول ہے وہ بڑا وائبرنٹ اور بڑا اچھا ماحول ایک زمانے میں تو بہت تھا. آہستہ آہستہ اس کے اندر تنزلی آتی گئی اور پھر ہر جماعت کی طرح وہ جماعت بھی گھٹن کا شکار ہو گئی کہ جہاں پر صرف خوشامد اور خوشامدی کلچر پروان چڑھتا گیا. اور پھر اس حبس زدہ ماحول میں جہاں پر آپ ایشوز کے اوپر گفتگو نہ کر سکیں, رائے نہ دے سکیں, اور ہر چیز کا فیصلہ جو ہے وہ چند لوگوں تک محدود ہو جائے, پارٹی کی اس کے اندر رائے شامل نہ ہو, کارکنوں کی رائے شامل نہ ہو, تو پھر چلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو انفارچونیٹلی یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ایسا ہی ہے پاکستان میں. اور اسپیشلی جو جماعتیں آج کل حکومت میں, نون اور پیپلز پارٹی, یہ تو اب بادشاہتوں میں بدل گئی. لیکن آپ عوامی نمائندے ہیں تو یہ سوال تو عوام کا جائز ہے نا کہ کہاں بلاول بھٹو کی ترجمانی اور اب کہاں اسی پاکستان پیپلز پارٹی پہ اس قدر شدید تنقید, یا آپ کے خیال میں بھی یو ٹرنز اچھے ہوتے ہیں؟ میں نے ہمیشہ اوائڈ کیا ہے, اور کبھی کوئی آپ ایسا کوٹ نہیں کر سکتے کہ میں نے بلاول صاحب کو یا زرداری صاحب کو یا کسی اور شخص کو جماعت کے اندر کرٹیسائز کیا ہو. اسی لیے میں نے پیپلز پارٹی کا نام لیا کہ پیپلز پارٹی پہ تنقید ہوتی ہے. پیپلز پارٹی کی جو پالیسیز ہیں ان کے اوپر کرٹیسزم میرا ہر شہری کی طرح ایک حق ہے. ہو سکتا ہے کہ میری رائے سے ان کو بھی اختلاف ہو, ٹھیک ہے, لیکن اگر آج حکومت کا وہ حصہ ہوں اور پاکستان پہلے ہائبرڈ ماڈل میں ہو, دنیا اس کو کیٹیگرائز کرے ایک ڈیموکریسی سے ٹرانزیشن کر کے ایک ہائبرڈ, اور پھر ہائبرڈ سے نکل کے اگر اتھارٹیرین اس میں چلا جائے اور پیپلز پارٹی حکومت میں ہو, تو پھر پیپلز پارٹی کے لیے ایک بڑا سوال ہے کہ جناب آپ تو ساری زندگی, آپ کی پارٹی کی تاریخ اس اتھارٹیرین نظام کے خلاف جدوجہد کے لیے تھی, آپ قانون آئین کی سربلندی, اور آج
آپ کو دنیا اور آپ کو عالمی ادارے اتھارٹیرین ملکوں کی فہرست میں ڈالتے ہیں تو کچھ احساس نہیں ہے آپ کو کہ آپ کیا کر رہے ہیں. وقت کی بات ہے. احساس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اب اگر ہو تو پھر بہت چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. بلاول بھٹو, کیا اپنے نانا اور والدہ کی لیگیسی پہ چل رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ اپنے والد کے رنگ میں رنگ گئے ہیں؟ دیکھیں, بلاول صاحب کے اندر بہت پوٹینشیل تھا اور ہے بھی صحیح. جماعت کو کھولیں, لوگوں کی رائے سنیں, لوگ ان سے کس طرح کی سیاست چاہتے ہیں. آج پنجاب کے اندر وہ سپیس پیپلز پارٹی کھو چکی ہے, خیبر پختونخوا میں کھو چکی ہے. اگر اس سپیس کو آپ نے ری گین کرنا ہے تو پھر آپ کو کون سی سیاست کرنے کی ضرورت ہے؟ سندھ میں بھی مسائل شروع ہو گئے ہیں, وہاں بھی کچھ سندھ میں بھی مسائل شروع ہیں. وہاں پر تو فار دا لیک آف آپشن کہ کوئی اور متبادل ہے نہیں تو لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جس دن متبادل وہاں پر نکل کر سامنے آ گیا, آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا. ذوالفقار علی بھٹو جونیئر, کیا وہ سندھ میں کوئی پیپلز پارٹی کے خلاف امپیکٹ ڈال سکتے ہیں؟ ویسے ایک اچھی آپشن بن سکتے ہیں, ان کو محنت کرنی پڑے گی. انہوں نے کافی اچھا کام کیا ہے انڈس کے حوالے سے, ڈولفنس کے حوالے سے. پھر 6 نہروں کا جب معاملہ آیا اس کے اوپر انہوں نے بڑی اگریسو سیاست کی, گراس روٹ لیول پر کی, اور بغیر کسی پروٹوکول کے. فقیر صاحب ملنگ طبیعت آدمی ہے, میری بھی ان سے 1-2 دفعہ ملاقات ہوئی ہے. تو ان کی شخصیت کے اندر اس حوالے سے ایک جاذبیت ہے کہ وہ مٹے ہوئے آدمی لگتے ہیں. 2018 اور 2024 فروری 2024 کا الیکشن, آپ کے خیال میں کیا دونوں الیکشنز ہی دھاندلی زدہ تھے؟ دونوں. کیونکہ تاثر تو یہی ہے کہ تھے دونوں تھے. فرق یہ ہوا تھا میرے خیال میں 2018 کے الیکشن میں دودھ میں پانی ملانا پڑا, کیونکہ عمران خان صاحب واقعی اس میں پاپولر تھے, ان 2 جماعتوں سے لوگ تنگ بھی تھے. 2024 کا جو الیکشن ہے اس میں تو پانی کے اندر دودھ ملایا گیا. یہ زیادہ بڑا جرم ہے. یہ زیادہ بڑا جرم ہے. تو دیکھیں, ہم سیاست کس طرح کی چاہتے ہیں؟ ہم سیاست چاہتے ہیں کہ جو لوگوں کے ایشوز کے متعلق ہو. لیکن ہمارے ہاں پچھلے 10 سالوں سے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ بات پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھتے کہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں جب ایک وکٹم کارڈ پکڑا دیتے ہیں تو پھر ایشوز کی سیاست پیچھے چلی جاتی ہے. 2018 کے الیکشن میں میاں نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی جب وہ جہاز سے اتر رہے تھے اور ان کی گرفتاری ہو رہی تھی لاہور ایئرپورٹ پہ, اس امیج نے, اس فوٹیج نے وہ الیکشن تبدیل کر دیا تھا. اسی طرح جب آپ نے عمران خان صاحب کے ہاتھ میں وکٹم کارڈ پکڑایا, آپ نے ان کے ساتھ, ان کی جماعت کے ساتھ زیادتیاں شروع کی. پہلے ان کی حکومت ختم کی, پھر اس کے بعد زیادتیوں کا سلسلہ ایک شروع ہوا, پھر سختیوں کا. عوام نے تو اس چیز پہ غور ہی نہیں کیا کہ کبھی خان صاحب نے وعدہ کیا تھا 1 کروڑ نوکری کا, 50 لاکھ سب بھول گئے. لوگوں نے کہا نہیں یہ ٹھیک ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں پارس کہ یہ پاکستان کا جو بنیادی تضاد ہے, جو پرنسپل کانٹرڈکشن ہے پاکستان کی, وہ فاطمہ جناح کے وقت سے لے کر آج تک وہ یہی ہے. اور اسی کو ہمیں حل کرنا پڑے گا کہ یہ ملک چلانا کس کا کام ہے. اس ملک میں عوام کی حیثیت کیا ہے. 25 کروڑ کا ملک تو آپ اس طرح نہیں چلا سکتے نا. اس وقت باقی ریجنل ممالک دیکھیں, آپ اپنے آپ کو دیکھیں, دنیا کے ممالک کو دیکھیں, تو افسوس ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کے جن حالات سے گزر رہے ہیں ہم یہ ڈیزرو نہیں کرتے, ہمارے بچے یہ ڈیزرو نہیں کرتے. آنیسٹلی میرے پاس یہ آپشن میرے پاس یہ ہے, اور میں بڑا سیریسلی سوچ رہا ہوں کہ یار کہ میں اس ملک میں بچے کس لیے رکھوں کہ محفوظ نہیں ہے. چادر 4 دیواری کا تقدس محفوظ نہیں ہے. جب آپ مرضی ہے کسی کے گھر کے اندر گھس جائیں, آپ یو باج ان, یو انسلٹ دیم, کوئی رول آف لا نہیں ہے. کیا اس ملک میں رکھوں اپنے بچے؟ اور مجھے تو اب افسوس ہوتا ہے, آنیسٹلی افسوس ہوتا ہے کہ 2002-2004 کی بات ہے, ایسے ہی آج سے 20 سال پہلے میں نے کینیڈین سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کیا. اچھا. والد صاحب کو پتہ چلا, انہوں نے ایسے گھور کر دیکھا, میں ڈر گیا, میں کہا یہ خفا ہو جائیں گے. تو میں نے وہ جو ان کو 10-15 ہزار ڈالر دیے تھے وہ بھی چھوڑے, اور پھر دوبارہ ان سے کبھی پوچھا ہی نہیں. آج میں سر پر ہاتھ مارتا ہوں کہ یار کہ یہ کیا غلطی کی. ڈرین ہو رہا ہے, لوگ رہنا نہیں چاہتے ان حالات کی وجہ سے. جہاں پر فیئر کا رول ہو, آپ کی عزت نفس کا تحفظ نہ ہو, صحافی اٹھا لیے جاتے ہوں, سیاستدانوں کو زد پہ رکھا گیا ہو, آپ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر خفا ہو جائیں اور پھر ان کو آرٹیکلز لکھنے, یہ معاشرے کے اندر خوف پھیلاتے ہیں. اس وقت جو پاکستان میں ایک سیاسی عدم استحکام ہے, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ عمران خان اس کا ذمہ دار ہے, یا جو یہ حکومتی اتحاد ہے اس وقت یہ اس کا ذمہ دار ہے؟ جو عوام کی ول نہیں ماننا چاہتے, جو عوام کی ول کی سینکٹٹی میں بلیو نہیں کرتے, یہ تو ذمہ دار وہ ہے نا. وہ تو کہتے ہیں ہم نے بہت کچھ اپنی غلطیوں سے سیکھا. یہ حکومتی اتحاد کہتا ہے کہ ہم نے 90 کی نفرتیں ختم کر کے پھر میثاق جمہوریت سائن کیا, ایک دوسرے کی حکومت کا تحفظ کیا. وہ عمران خان آ گیا, اس نے آ کے پھر وہی سیاست زندہ کر دی. میرے خیال سے عمران خان صاحب کی سیاست کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے.
ایک مثبت تبدیلی آئی ہے, انہوں نے بھی قومی ڈائلاگ کی بات کی ہے, وہ بھی قومی ڈائلاگ ایک کرنا چاہتے ہیں, اور ہم سب کو یہ کرنا پڑے گا. اگر ہم نے ملک کو بحران سے نکالنا ہے, اس ملک کے اندر کوئی ایک سیمبلنس, ایک فنکشننگ اسٹیٹ کی رکھنی ہے, ایک نارمل ملک کی رکھنی ہے, تو ہمیں یہ آپس میں نیشنل ڈائلاگ کرنا پڑے گا. ڈائلاگ کس سے؟ اور سب سے پہلے یہ ڈائلاگ سیاستدانوں کو آپس میں کرنا پڑے گا. سیاستدان کے پاس عمران خان کہتے ہیں کہ اختیار نہیں ہے. سیاستدان, اب ان کی یہ پوزیشن, اس کے اندر ایک تبدیلی آئی ہے. ہم سب سمجھتے ہیں, ہم سیاستدانوں کو بیٹھ کر رولز آف دا گیم طے کرنے پڑیں گے کہ یار ہم اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہیں لیں گے اس پولیٹیکل نظام کے اندر ڈسٹارشنز کریٹ آپ لوگوں کی غلطی ہے ساری. جو ہمارے حصے کی غلطیاں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, ہم کیوں نہ مانیں. ہم نے آج ملک کو, اس ملک کی اشرافیہ جس کے اندر ہم سب شامل ہیں, ہم نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا, اس میں ہمارا قصور ہے, ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا. ہر پلیئر کو, ججز کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جو انہوں نے اس ملک کے آئین کے ساتھ کیا, جو انہوں نے جس طرح کے فیصلے دیے, پولیٹیکل سسٹم کو انہوں نے تباہ و برباد کرنے میں اپنا کردار ڈالا, انہیں بھی معافی مانگنی ہوگی. آپ نے عطر منیلا صاحب کا کل پرسوں آپ نے وہ دیکھا نا, بالکل دیکھا. اب یہ ہر کوئی اس معاشرے میں فیل کر رہا ہے. سیاستدانوں کو تسلیم کرنا پڑے گا, اسٹیبلشمنٹ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہم اب 76-78 سالوں سے جو غلطیاں کرتے آ رہے ہیں, ہمیں اب اس کو, اس سلسلے کو سر میں آپ کی بات سے ایگری کر رہی ہوں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان سے بات کرے گا, وہی جمہوریت کے لیے مضبوط چیز ہوگی, جمہوریت کی مضبوطی اسی چیز سے ہوگی. لیکن پھر خان صاحب کی تو اس بات میں دم ہے نا, اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم سیاستدانوں سے یا گورنمنٹ سے بات کرتے ہیں اور معاملات آگے بڑھتے ہیں اور بعد میں اسٹیبلشمنٹ آگے ویٹو کر دیتی ہے, تو ان مذاکرات, ان ڈائلاگ کی پھر کیا حیثیت رہ جائے گی؟ اگر ہم صرف اس بات پہ ایگری کر جائیں کہ ہم نے پپٹس اور پونز کا کردار نہیں ادا کرنا, تو وہ کس کے ذریعے کھیلیں گے؟ حکومت انسیکیور ہے اس وقت میں کہ اگر عمران خان جیل سے باہر آ گئے تو پھر پتہ نہیں آ کے ہمارے ساتھ کیا کریں گے. اتنی انسیکیور ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. لیکن جو ہمارے دوست ہمیں ملتے ہیں, میں ان کے سامنے ہمیشہ ایک ایگزامپل رکھتا ہوں کہ دیکھو 1986 جنرل ضیاء اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود تھا. 1986 میں شہید بی بی واپس آتی ہے, اور آج تک پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑا عوامی استقبال اور عوامی اجتماع نہیں ہو سکا. لاہور کا جو تھا, بالکل کیا ہو گیا تھا پھر؟ وہ تو جنرل صاحب کا جہاز کریش نہ کرتا, شہید بی بی جلسوں پہ جلسے کیے جا رہی تھیں, بائی الیکشنز ہوئے, پھر اس بائی الیکشنز کے اندر کچھ اچھی پرفارمنس نہیں آئی. تو یہاں پر اگر آپ کو یہ خوف ہے کہ عمران خان باہر نکلے گا اور لاکھوں لوگوں کا اجتماع ہو جائے گا, تو ہو جائے. ایک اور بھی ہے نا کہ اچھی وہ بات باہر ہے, اور پھر یہ اندر. ہاں یہ سلسلہ ختم کرنا ہوگا. یہ انسیکیورٹی کیسے ختم ہوگی؟ یہ انسیکیورٹی دیکھیں, یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ہم سیاستدانوں کو ایک دوسرے کو یقین دلانا پڑے گا کہ اگر میں حکومت میں آیا تو آپ کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کروں. لیکن یہاں پہ آپ یہ نہ بھولیں کہ یہ ایک حقیقت ہے نا کہ اس نظام کی گارنٹر اسٹیبلشمنٹ ہے. کیا پھر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر یہ جو نظام ہے اس کو گرانا ممکن ہے؟ اگر آپس میں ایگری کر لیتے ہیں, میاں نواز شریف نے اور شہید بی بی نے ایگری کر لیا تھا نا چارٹر آف ڈیموکریسی میں, اگر ہم یہ آپس میں ایگری کر لیتے ہیں تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہوگی. آپ کہتے ہیں کہ عسکری نظام ہے, فستاحیت کا نظام ہے, کیوں کہتے ہیں بار بار آپ یہ؟ آپ کو شک ہے؟ آپ چینل چھوڑ کے ایک یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے, میرا پوڈ کاسٹ کر رہی ہیں, آپ کو شک ہے؟ 9 مئی حقیقت نہیں ہے کیا؟ فوج کا موقف آپ نے یہ نہیں سنا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان کی نفرت انگیز تقاریر سے جو نوجوان ہیں وہ پرووک ہوئے, اور اس کے بعد پھر وہ فوجی املاک کے باہر گئے. جن کو سزائیں ہوئے 9 مئی میں وہ بھی فوجی املاک کے باہر تھے. 9 مئی کے فوٹیجز ہم سب کے سامنے, وہ جھٹلائے نہیں جا سکتے. پروسیکیوشن ہونی چاہیے تھی, سیاست میں وائلنس کی کوئی جگہ نہیں ہے, لیکن پرسیکیوشن نہیں ہونی چاہیے تھی. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ میز کے نیچے 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, سب سن رہے ہیں اور سب سن رہے ہیں, اور اس بنیاد کے اوپر کنوکشنز کی جائیں, تو پھر ہم کیسے مان لیں؟ ٹرائل کے اوپر تو سوالات ہیں. دوسری بات, اس طرح کے ٹرائلز, میں خود وکیل ہوں, جی حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیا ہم کر رہے ہیں. دوسرا, جن لوگوں نے پریس کانفرنسز کی ان کو تو آپ نے ساری معافی دی تھی. میں کئی ایسے ایم این ایز کو جانتا ہوں کہ جو 9 مئی کے اندر ملزم ٹھہرائے گئے تھے, آج وہ حکومتی بینچوں پر ایم این ایز ہیں. آپ نے اپنے پولیٹیکل الائنسز چینج کیے, 9 مئی ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد, یہ ابھی ہفتہ پہلے کی بات ہے, 26 مہینے کے بعد علیمہ خانم کے جو بیٹے کو 9 مئی والے قصے کے اندر کر دیا, شہریز خان اور شیر شاہ خان, بالکل کون مانے گا؟ اور پھر آپ بالکل ٹھیک ہے, حق بجانب ہے کہ پروسیکیوشن ہوتی, لیکن جو جس طریقے سے پرسیکیوشن ہوئی ہے, ہزاروں لوگوں کو دیکھیں, اتنے میسو لیول پر, تقریباً مجھے کسی نے بتایا اور
اور ایک کریڈیبل آدمی نے بتایا, اس فگر کو ضرور آپ بھی ویریفائی کر لیجئے گا, چیک کر لیجئے گا, 35,000 لوگوں کے اوپر پنجاب کے اندر صرف 9 مئی کے مقدمات ہوئے. امیجن کریں کہ اس کو آپ نے پھیلایا کتنا. اور پھر اس کے بعد جو بیچ میں پولیس والوں نے دہاڑیاں لگائیں, یہ تو دیکھیں نا کچھ قصے ہیں جو ہم نون قصے ہیں, بیٹھ کے ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک عام آدمی کے ساتھ گاؤں دیہاتوں کے لیول پر, محلوں کے لیول پر کیا کیا پولیس نے. پاکستان میں کبھی ٹرائل شفاف ہوا ہے؟ یہاں پہ آپ کو نہیں پتا کہ کیسز کیسے بنتے ہیں اور سر سزائیں کیسے ہوتی ہیں, اور پھر یہاں پہ ہر کچھ عرصے کے بعد ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے پھر اس کو اچانک جوش چڑھ جاتا ہے, پھر سیاستدانوں کا پھر احتساب شروع ہوتا ہے. اور مزے کی بات دیکھیں کہ استعمال بھی آپ سیاستدان ہی ہوتے ہیں اس میں. ہم بالکل اس سیاست کا اور اس کھیل کا, پپٹس اینڈ پونز کا جو ہم کردار ادا کرتے ہیں, اس کا وکٹم بھی ہم بنتے ہیں. آج جو اپوزیشن میں, کل حکومت میں آئیں گے, ممکن ہے کہ سب بھول جائیں گے اور کہیں گے کہ چلو اب اس وقت کے سیاسی مخالفین کی تباہی نکالو. 9 مئی کا حل کیا ہے آپ کے خیال میں کہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں؟ ابھی دیکھیں وہ ایک سینئر صحافی نے فیلڈ مارشل کو کوٹ کر کے حل دیا, تو پھر اب ان کو وضاحتیں دینی پڑتی ہیں, لیکن اطلاعات ہیں تو پریشر کافی پڑا دوسری طرف. کل پرسوں ان کا کالم بھی ویب سے ہٹا لیا گیا, اور پھر آج بھی ان کا ایک کالم چھپا ہے, اور اس کالم کے اندر انہوں نے بالکل کہا ہے کہ جناب میں تو سب سے معافی کا طلبگار ہوں, کیوں مجھ سے کیوں خفا ہو رہے ہیں. بات یہ ہے, اور انہوں نے ایک صوفیانہ انداز میں یہ بات کی ہے, بلے شاہ کو بھی کوٹ کیا ہے. گزارش یہ ہے کہ دیکھیں ماحول اتنا ٹاکسک ہم نے کر دیا ہے, اتنا زہر آلود کر دیا کہ ایک جرنلسٹ جس کا کام ہے اپنا کام کرنا, وہ نہیں کر سکتا آزادی کے ساتھ. کیونکہ اگر آپ ایک بات کرتے ہیں تو دوسرا فریق جو ہے وہ تیور چڑھا لیتا ہے. تو اس زہر آلود ٹاکسک انوائرمنٹ کو ختم کرنا ہمارا کام ہے, ہمیں ختم کرنی پڑے گی. یہ گاؤں دیہاتوں محلوں کے لیول تک ہم نے لوگوں کو تقسیم کیا ہوا ہے. جو سہیل وڑیچ صاحب والا سارا ایپیسوڈ ہے, آپ کے خیال میں اس میں غلطی کس کی ہے, سہیل وڑیچ کی ہے یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ فیلڈ مارشل نے کچھ آف دا ریکارڈ ایسی باتیں کی ہوں گی؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وی کین ڈس ایگری ود سہیل وڑیچ, بٹ وی کین ناٹ ڈس ایگری ود ہز رائٹ ٹو سے اٹ ایز اے جرنلسٹ. میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے, اور جو ہماری سیاست کے اندر جو انفلوئنس ہے, جو انوالومنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کی, وہ تو ہے. کھوکر صاحب آپ کو یاد ہے DGI پہلے یہ بات کر چکے ہیں نا ماضی میں کہ جب تک 9 مئی کے مقدمات پہ صدقے دل سے معافی نہیں مانگی جائے گی اس وقت تک کسی قسم کے کوئی ڈائلاگس نہیں. دیکھیں یہ ایک ایسا کین آف ورمز ہے نا, وہ انگریزی میں لفظ استعمال یہ کرتے ہیں, پھر بات بہت دور تک جائے گی. پھر اتنا برداشت پیدا کریں اور اچھی باتیں کریں, پھر 8 فروری پہ بھی بات ہوگی, اس کے کرداروں پہ بھی بات ہونی چاہیے. دیکھیں اگر ہم نے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر آپ اس کو ایک تاریخ تک محدود نہیں رکھ سکتے. سپریم کورٹ نے دہائیاں گزرنے کے بعد ان کا غلط فیصلہ تھا ہمارا بھٹو کو پھانسی, اب مان رہے ہیں, کھولیں پھر ٹھیک ہے, بسم اللہ کریں. ڈیل اور معافی اس میں کیا فرق ہے؟ میاں محمد نواز شریف دیکھیں 2 مرتبہ انہوں نے ڈیل کی اور ملک سے باہر گئے. محترمہ بے نظیر بھٹو جناب مشرف سے ڈیل کر کے ملک میں واپس آئیں. کیا اس کو بھی معافی کہا جا سکتا ہے؟ ویسے اگر اس ملک کی عدالتیں کام کر رہی ہوتی, نظام ٹھیک ہوتا, تو یہ سوالات اور یہ بحث ہماری ہونی ہی نہیں تھی. لیکن ہم نے پرسیکیوشن دیکھی ہے, اس پرسیکیوشن نے اتنا چیزوں کو گدلا کر دیا ہے, اتنی ایک عجیب سی ریالٹی ہمارے سامنے لے کر آئے کہ لوگ اب ماننے کو تیار نہیں ہیں. ہم لوگوں کو کیا کریں؟ میں اسلام آباد سے الیکشن لڑ رہا تھا, DHAs میں ہم سارے ایک طرف کسی کے 40 ووٹ, کسی کے 50 ووٹ نکل رہے ہیں, اور دوسری طرف تحریک انصاف کے ہزاروں کے حساب سے نکل رہے ہیں. میرے پاس فارم 45 موجود ہے. تو جو نیریٹو, جو بیانیہ آپ DHAs میں نہیں بیچ سکے, وہ آپ کہتے ہیں کہ پورا ملک جو ہے وہ اس کو مان لے. آپ کو چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے اب سب پھر آئیں اور غلطیاں تسلیم کریں. ابھی آپ چیزیں ٹھیک کرنے کی بات کریں, آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو بھی ایسی ہی ڈیل کر لینی چاہیے, یا جو لوگ اس وقت عمران خان کو ڈٹ جاؤ, لڑ جاؤ, مر جاؤ جیسے مشورے دے رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جس کسی نے بھی ڈیل کی, ووٹ کو عزت دو, پاپولر تھا. میں وٹنس ہوں کئی ایسی چیزوں کا, آپ بھی وٹنس ہیں کہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب کا یہ نعرہ مسلم لیگ نون کی سیاست ایک ریلیونٹ سیاست تھی. بالکل جیسی انہوں نے ڈیل کی فارغ ہو گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تحریک انصاف نے بھی اس موقع پر اگر کوئی ڈیل کی تو انہیں بھی ایک سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے گی. اس میں کوئی فری پاس نہیں ہے. پاکستان کے لوگ آگے جا چکے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی پرنسپل کانٹرڈکشن کیا ہے, سیاستدانوں کو کہاں پر کھڑا ہونا چاہیے, سیاستدانوں کو کیا پوزیشن لینی چاہیے. آج یہ جو پاپولیرٹی ہے, ٹھیک ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی ہمدردی کی فضا ہے, جی ہے, لیکن اگر یہ ڈیل
سامنے آتی ہے کوئی اس طرح کی تو تحریک انصاف کو پھر قیمت ادا کرنی لیکن پڑے گی. ایک بات اور عمران خان اس حوالے سے سینسیٹیو بھی ہے, ان کو اس چیز کا اندازہ بھی ہے. مجھے کسی نے بتایا کہ آج سے سال 1.5 سال پہلے جب یہ باتیں چل رہی تھیں کہ جی ان کو بنی گالا شفٹ کر دیا جائے اور یہ بہت باتیں شروع ہو گئی اچانک سے, تو انہوں نے اپنی جماعت کے لوگوں کو کہا کہ یہ کیا پرسیپشن تم لوگ بنا رہے ہو, یہ پبلک آج جہاں پر جا چکی ہے, یہ پرسیپشن تحریک انصاف کی پالیٹکس کے لیے زہر قاتل ہوگا. تو ہی انڈرسٹینڈز. تو مجھے, اور فرینکلی اگر پی ٹی آئی یہ کاسٹ پے کرنا چاہتی ہے تو تجربہ کر کے دیکھ لیں, آپ بھی یہاں پر ہیں, میں بھی یہاں پر ہوں, پھر اسی طرح بیٹھ کے پروگرام کریں گے. ماضی ہمارے سامنے ہے جس کا آپ نے بھی ابھی ذکر کیا نا, یہاں پہ اپنی سیاست میں واپسی کے لیے یا پھر جیلوں سے نکلنے کے لیے ڈیل تو کرنی پڑتی ہے. اب کیا خیال ہے, آپ کیا کہیں گے کہ عمران خان ایسا کیا کریں کہ وہ جیل سے باہر بھی آ جائیں, اور اگر ایسی کوئی ڈیل وغیرہ یا کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کا وہ حال نہ ہو جو آپ ابھی بتا رہے ہیں, جو کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوا؟ دیکھیں, ہمیں اگر یہ ڈیلوں کی سیاست کو ہی ختم کرنا ہے نا, تو اس کے لیے ہماری سب سے پہلے تک و دو ہونی چاہیے کہ عدلیہ آزاد ہو. جو ہمارے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو اس کے اوپر کم از کم ایک فیئر ہیئرنگ تو ہمیں ملے, ہمارے کانسٹیٹیوشنل رائٹس تو گارنٹی ہوں. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ ایسا سوچتے ہیں؟ دیکھ, 26ویں آئینی ترمیم کو بھی ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. میں تو خود پٹیشنر ہوں اس کے خلاف, جی بالکل ہے, کہ عدلیہ کو جس طریقے سے اب ایگزیکٹو کا حصہ بنا دیا گیا ہے, آزادی تو ختم ہو چکی ہے, پہلے بھی نہیں تھی اور اب تو بالکل ہی ملیا میٹ ہو چکی ہے. تو ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری چاہیے. پرسوں اطہر منیلا صاحب نے انہوں نے کہا کہ آج ملک میں عدلیہ آزاد نہیں ہے. اگر عدلیہ آزاد ہوگی کوئی میرے ساتھ زیادتی نہیں کر سکے گا. عمران خان کو جیل میں پھر نہیں ہونا چاہیے, سیاستدان جیلوں میں نہیں جائیں گے, اگر وہاں پر پھانسیاں نہیں چڑھیں گے. تو ہمیں جس چیز کے لیے تگ و دو کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے میرے خیال سے لیگل فرٹرنیٹی جو وکلاء ہیں ان کے اندر ایک بہت بڑا اس وقت, اور خصوصاً جو ینگ وکلاز ہیں ہمارے, ان کے اندر جن سے بھی میری گفتگو ہوتی ہے, بار رومز کے اندر ہو, بار سے باہر ہو, ان کے اندر تو ایک ماحول بنا ہوا ہے. جو لیڈران ہیں نا وکلاء کے, جو ابھی وہ ذرا تھوڑا پیچھے ہیں اس میں, تو تھوڑا پیچھے ہے. خان صاحب کے جو کیسز ہیں وہ کیس مینجمنٹ ہو رہی ہے, ایک میں سزا ہو جاتی ہے, دوسرے میں ضمانت ہو جاتی ہے. یہ صورتحال آپ کے سامنے بھی ہے. کب تک خان صاحب کو جیل سے باہر آتا دیکھ رہے ہیں, یا کس طرح اس وقت میں خان صاحب جیل سے باہر آ سکیں گے؟ بھائی مرال بھی ہائی ہے, صحت بھی بہت اچھی ہے, لیکن کیا جیل میں ہی بیٹھے رہنا ہے؟ پھر ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے, تو مطلب لمبا عرصہ جیل میں ہی رہیں گے. جو سیاست میں دیکھیں انہوں نے جو پوزیشن لی ہے وہ تو اس کے اوپر کھڑا ہونے کے لیے آنیسٹلی میں سر 2 سال میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا. میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو سمجھتا تھا, اور میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب ایک لمبی جیل نہیں کاٹ سکیں گے. لیکن غلط ہر چیز پہ انہوں نے غلط ثابت کیا. 2 سال ہو گئے, اور کتنا عرصہ. اور دیکھیں آپ, جو انفارچونیٹلی بدقسمتی سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ملک جن حالات میں ہے, جی اسی بر صغیر میں لوگوں نے بڑی لمبی لمبی جیلیں کاٹی ہیں, ہٹے نہیں اپنے پرنسپل, ڈٹے رہے. عمران خان جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے اس وقت, وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں ابھی جھکوں گا. آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آپ ٹھیک پالیٹکس کریں, پالیٹکس کے اندر اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھیں. یہ نظام نہیں چل پا, یہ غیر اخلاقی انلیجٹمیٹ نظام ہے. ایک بندہ اندر ڈٹا ہوا ہے, باہر ساروں کی حالت خراب ہے, نہیں خان صاحب کو وہ ڈٹا ہوا ہے. تو آپ بالکل, آپ کی اس چیز پہ ہم اتفاق کرتے ہیں کہ ان کی زیادتیاں بند ہونی چاہیے. خان صاحب کو باہر آتا دیکھ رہے ہیں جلدی؟ میں ان کو جلدی باہر آتا ہوا اس لیے دیکھ رہا ہوں کیونکہ یہ نظام نہیں چل پائے گا. نظام تو فرسٹ کلاس چل رہا ہے بظاہر, سڑکوں پہ کتنا سکون ہے بظاہر. دیکھیں یہ کوئی ایونٹس ہوتے ہیں کہ جو ایک دم سے آپ کی چیزیں اور پوری سیاست کا نقشہ تبدیل کر دیتے ہیں. پاکستان ایک نارمل سوسائٹی تو نہیں ہے. یہاں ایک دفعہ میں وہ ایک کسی ڈپلومیٹک فنکشن پہ تھا, ایسی گپ شپ ہو رہی تھی, تو کسی سفیر نے مجھے کہا کہ دیکھیں نا انڈیا کی سیاست ایسی ہے ویسی ہے. انڈیا کی سیاست کیا سیاست ہے؟ 5 سال الیکشن ہوئے, ووٹ ڈالا, پھر بیٹھ گئے, پھر اگلے 5 سال بعد اٹھے, جا کر ووٹ ڈال دیا. پاکستان کی سیاست میں یو گاٹ ٹو پٹ یور نیک آن دا لائن. یہاں پر جیلیں ہیں, یہاں پر پھانسیاں ہیں, یہاں پر کچھ تو نہیں ہونی چاہیے. ہم خود یہ مانتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہے, اور وہ سلسلہ ختم نہیں ہو رہا. جو غیر اخلاقی حیثیت ہے نا اس کو آپ
نہیں لمبا عرصہ چلا سکتے. ساری دنیا بچے کو پتہ ہے 17 سیٹیں تھیں ان کی. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اپوزیشن کا اتحاد اسی طرح سے تگڑا ہے, مضبوط ہے, جیسے کہ اے آر ڈی کا تھا, ایم آر ڈی کا تھا, اے پی ڈی ایم کا تھا, پی ڈی ایم کا تھا, ویسے ہی مضبوط اتحاد ہے یہ اپوزیشن کا؟ اس طرف رواں دوا ہے. دیکھیں جو پہلے انیشل سٹیپس تھے, میں مانتا ہوں کہ اپوزیشن ایک پیج پہ نہیں تھی. اپوزیشن کی بہت سی جماعتوں کے اندر اختلافات تھے, بہت سی جماعتوں کے اندر اختلافات ختم ہوئے, ایک ورکنگ ریلیشن شپ پیدا ہوئی ہے, اور یہ ایک مثبت چیز ہے, اور آنے والے دنوں میں آپ اس کو مزید بڑھتا ہوا بھی دیکھ سکتے ہیں. پاکستان تحریک چلیں وہ روا دوا ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کا آپ دیکھیں کوئی احتجاج ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکا, لوگ اب سڑکوں پہ باہر نہیں نکلتے. کیا آپشن ہے اس وقت پی ٹی آئی کے پاس پھر آپ کے خیال میں؟ ہمدرد تو ہیں آپ ان کے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سڑکوں پہ باہر نہ نکلنا لوگوں کا کسی کے پیچھے, یہ جنرلی اشارہ کرتا ہے کہ لوگوں کے اندر جو سالار قافلہ ہیں, جنہوں نے لیڈ کرنا ہے, ان کے اوپر لوگوں کو اعتماد نہیں ہے, کمپرومائزڈ ہے لوگوں کا یہی پرسیپشن ہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے, آپ بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں آج کل, سارے ساتھ ہی بیٹھے ہوتے ہیں نا؟ دیکھیں نہیں, میں ایک ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پالیٹکس جو ہے نا ایز این انسٹیٹیوشن وہ اپنے معنی لوز کرتے جا رہی ہے. لوگ سیاستدانوں پر, پولیٹیکل پارٹیز پر اس طرح اعتماد نہیں کر رہے. عمران خان صاحب کے اوپر لوگوں کو اعتماد ہے, اس ملک کے بڑے پاپولر لیڈر ہیں, باقی اور مجھے کریڈیبلٹی. کیا دو کشتیوں کے سوار ہیں؟ کیا دونوں جگہ رپورٹنگ کر رہے ہیں؟ دیکھیں you can't also blame people in the sense کہ ایک شخص ہے. ابھی آپ نے کہا تو پھر اسٹریٹ موومنٹ کی ناکامی کی یہی وجہ ہے نا کہ لوگ نہیں نکل رہے, انہیں اعتماد نہیں ہے, تو لوگ کیوں نہیں اعتماد کر رہے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جنہوں نے ہمیں لیڈ کرنا ہے وہ ہم سے پہلے ہی شارٹ ہو جائیں گے, ادھر ادھر ہو جائیں گے. جیسے علی امین گنڈا پور. ہم سیاستدانوں کو اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں آج اگر پاکستان میں لوگوں کو اعتبار ہونا کہ یہ بندہ جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ باہر نکلو, اور یہ بندہ سب سے آگے کھڑا ہوگا اور یہ کہیں آگے پیچھے نہیں ہوگا, لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے, کوئی ایسی شخصیت نہیں سر. لیکن ابھی علی امین گنڈا پور کی جو میں نے سوال کیا, کیا لگتا ہے کہ ان کی ڈی چوک سے 3 مرتبہ واپسی, یہ ان کی اپنی کوئی اسٹریٹجی تھی یا کہیں اور کا منصوبہ لگتا ہے؟ آپ تو عوام کو سچ بتائیں نا. پیپلز پارٹی میں صرف زرداری صاحب اور بلاول میٹر کرتے ہیں, پی ٹی آئی کے اندر صرف عمران خان میٹر کرتا ہے, مسلم لیگ نون میں نواز شریف میٹر کرتا ہے, تو باقی لوگ جو ہیں وہ تو بس اس ٹرین کا حصہ ہوتے ہیں نا. اگر پی ٹی آئی میں عمران خان اس وقت باہر آ گئے تو اس وقت جو ان کی لیڈرشپ سامنے, ان میں سے کچھ لوگوں کی جو دکانیں چمک رہی ہیں نا, وہ دکانیں ختم ہو جائیں گی. اس لیے وہ کیوں چاہیں گے کہ بھائی خان صاحب جلدی باہر آ جائیں. آپ نے اپوزیشن کے اتحاد کی بھی بات کی, تو آپ نے ایک اے پی سی بھی آپ لوگوں نے کی, اور کیا اس اے پی سی کا کوئی امپیکٹ پڑا؟ کیونکہ دیکھیں کھوکھر صاحب, اس کا جو اعلامیہ تھا وہ بڑا مفصل اور بہترین تھا, اور اگر وہ امپلیمنٹ ہو جائے تو بھائی کیا ہی بات ہے. آپ نے میڈیا کی آزادی کی بھی بات کی, جو مین اسٹریم کے اینکرز جن کو آف ایئر کیا گیا آپ نے ان کی مذمت بھی کی, یہ بھی قابل تحسین ہے. لیکن کیا اس کا وہ امپیکٹ بنا جو کہ اے پی سیز کا بنتا ہے؟ امپیکٹ تو دیکھیں حکومت نے خود بنا دیا, اس طرح بنا دیا کہ جہاں پر ہم نے اے پی سی رکھی ہوئی تھی سب سے پہلے اس وینیو کو کینسل کر دیا. آپ نے بھی آلٹرنیٹ بندوبست کر کے رکھا ہوا تھا نا, تو ظاہری بات ہے کرنا تھا. اگر حکومت یہ قدم نہ اٹھاتی تو وہ, اور ماشاءاللہ اتنے ان کو اپنی, کیونکہ ان کی غیر اخلاقی حیثیت اتنی ہے, ان کو خود اندازہ ہے کہ ہلکی سی بھی کوئی بات ہوتی ہے نا تو ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے, کانپے ٹانگنے لگتی ہیں, کانپے ٹانگنے لگتی ہیں. تو اب دیکھیں پھر بھی ہم نے اے پی سی کر لی, گورنمنٹ نے ہمیں مومنٹم دے دیا, لوگ اکٹھے ہو گئے, ہم نے وہ بات کہہ دی جو لوگ سننا چاہتے ہیں, اور جو پاکستان کا ہمارے خیال کے اندر جو موجودہ حالات ہیں, بحران ہیں, ان سے نکلنے کا راستہ ہے. اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے ایک بہت بڑا کویسچن ہے. ہم بہت جلدی ود ان اے ویک اور سو پاکستان کی عدلیہ کے اوپر ایک وائٹ پیپر جاری کرنے جا رہے ہیں. اچھا, اس وائٹ پیپر کے اندر جو موجودہ دور میں ہو رہا ہے, جس سے دیر از اے فیئر شیئر آف رسپانسبلٹی on Chief Justice Yahya Afridi's shoulders. We'll judge that and we'll put our point forward کہ کیا وہ ٹھیک طریقے سے ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اتر سکے, نہیں اتر سکے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب, ان کا دور کیسا رہا, اور پھر اسی طرح لمبی لسٹ ہے یہاں بھی آگے, اور پھر ثاقب نثار صاحب بھی,
دیکھیں ہم نے پھر آبجیکٹو ہو کر اگر ہم نے بات کرنی ہے اور چیزوں کو ٹھیک طرف لے کر جانا ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف جو میرے اوپر ظلم ہوا ہے وہی ظلم ہے اور کسی کے اوپر ہوا ہے تو وہ ظلم نہیں ہے. پھر افتخار چودھری بھی ہیں. جی ہاں, جو جوڈیشل ایکٹیویزم کے نام پر انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کیا, تو اگر ہم نے آبجیکٹولی چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر ہمیں یہ گفتگو, اب وہ کہتے ہیں نا کہ اب کارپٹ کے نیچے یا ڈال دو, مٹی پاؤ بعد میں دیکھیں گے. انڈر دا کارپٹ نہیں کرنا اب چیزوں کو. اب انڈر دا کارپٹ نہیں. لیکن جب عمران خان نے محمود خان اچکزئی کا نام بطور اپوزیشن لیڈر نامزد کیا, کیا یہ مناسب ہے؟ چونکہ ایک تاثر تو یہی ہے کہ جی محمود خان اچکزئی صاحب تو بہت زیادہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, اور خان صاحب نے پھر اسٹیبلشمنٹ کو غصہ دلانے کے لیے ہی کیا ہے. پرو آئین ہے, پرو فیڈریشن ہے. اب اس میں اگر آئین کی امپلیمنٹیشن, اگر آئین یہ کہتا ہے آپ آئین کو بدل دیں نا, بدل دیں نہیں, میں یہ لکھ دیں, وہ تو موم کی ناک ہے یہاں پہ. جس طرح انڈونیشیا میں ہوا, ایک تجربہ وہاں پر بھی ہوا کہ وہاں کی جو نیشنل اسمبلی تھی, جو ایوان تھا, اس کے اندر وردی کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوتے تھے. پھر بدل لیں. تو اگر آپ نے جو کچھ لکھ کے رکھا ہوا ہے, اگر اس کی کوئی اہمیت ہے, اس سوشل کانٹریکٹ کی کوئی اہمیت ہے, آپ چاہتے ہیں کہ ملک کے باقی فیڈریٹنگ یونٹس کے اندر بھی اس کی اہمیت قائم رہے, تو پھر آپ کو اس پر عمل کرنا ہوگا. کیا لگتا ہے کہ میاں صاحب نے اپنی لیگیسی کو خود ہی تباہ کر لیا ہے, یا یہی لیگیسی ہے جو اس وقت ہو رہا ہے, اور وہ جو نعرے تھے وہ سب ڈکوسلا تھے, وہ ووٹ کو عزت دو, سویلین سپرامیسی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یو نو آئی فیل سیڈ فار میاں صاحب. وہ بھی بڑے دکھی ہیں کہ اپنے لیے. آئی مین انہوں نے, دیکھیں غلطیاں ہر کسی سے ہوتی ہیں. میاں صاحب کی ایک سیاست وہ تھی جو 1993 سے پہلے تھی, اس کے بعد پھر 93 کے بعد جب انہوں نے کہا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, تو ان کی ایک اور اٹھان تھی. تو اپنے تجربات سے سیکھ کر پھر وہ میثاق جمہوریت تک پہنچے, پھر وہ ووٹ کو عزت دو تک پہنچے. آج ان کے ساتھ انہی کی جماعت نے کیا کر دیا, اور انہوں نے خود بھی انہوں نے اس کے اندر, میں نہیں آنیسٹلی بالکل ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ میاں نواز شریف جیسا آدمی کہ وہ اس صورتحال کو اس طریقے سے ایکسیپٹ کرے گا. اب بھی وقت ہے ان کے پاس کہ اگر وہ اس صورتحال کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, مل کے بیٹھے سب, تو ساروں کے ساتھ مل کر بیٹھیں, اور ہم سیاستدان آپس میں رولز آف دا گیم طے کریں. یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے کہ جب عمران خان صاحب حکومت میں ہوں تو مریم بھی اندر, اس کے کمرے کا دروازہ توڑ کر بھی کوئی اندر چلا جائے, اور آج جب یہ حکومت میں ہے تو بشرا بی بی اندر, علیمہ ان کی بہنوں کے ساتھ, یہ سلسلہ ہمیں بند کرنا پڑے گا. We have to put an end to this. سر 27ویں ترمیم لانے کی بات ہو رہی ہے, اور وہ پھر نئے صوبوں کی بھی بات ہو رہی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت حکومتی اتحاد جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے کچھ جو نکات ہیں ان کو ختم کرنے پر متفق اور متحد ہو چکا ہے؟ میں تو بڑا بے چینی سے انتظار کر رہا ہوں کہ 27ویں ترمیم کا ڈرافٹ سامنے آئے. اس ڈرافٹ نے اس ساری سیاست کا جو منظر ہے نا وہ بدل دینا ہے. کیا ہوگا اگر تو اس کے اندر, ابھی تک تو ساری اسپیکولیشن ہیں, اگر تو اس کے اندر نئے صوبوں کی بات کرتے ہیں, آپ دیکھیے گا کہ یہ اس اسمبلی کو اور یہ 27ویں ترمیم لانے والوں کو وہ قیمت ادا کرنی پڑے گی. مجھے تو ڈر اس چیز کا ہے کہ ملک کے اندر ایک بہت بڑا بحران پیدا ہو جائے گا. دیکھیں ایک ان ریپرزینٹیو اسمبلی جو لوگوں کی غیر نمائندہ اسمبلی ہے, اگر وہ اس ملک کے ایک سینسٹیو کانورسیشن کے ساتھ چھیڑخانی کرے گی, بہت بڑا ری ایکشن آئے گا. بلوچستان میں ری ایکشن آئے گا, خیبر پختونخوا میں ری ایکشن آئے گا, سندھ میں ایک بہت بڑا ری ایکشن آئے گا, اور پنجاب میں بھی ری ایکشن آئے گا. آپ جب یہ صوبوں کو تقسیم کرنے کی بات کریں گے اور وہ اسمبلی بات کرے گی جس کے پاس لوگوں کی کوئی ووٹیں نہیں, کوئی اختیار نہیں, کوئی کریڈیبلٹی نہیں, آگ لگ جانی. کوئی 12 صوبوں کی بات کر رہا ہے, کوئی 33 صوبوں کی بات کر رہا ہے. جو چیز ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ بحث برائے بحث ہے, کوئی ڈائیورٹنگ ایشو ہے اس وقت میں, یا واقعی ایسا کوئی منصوبہ ہے؟ چونکہ کھوکھر صاحب آئیڈیا اس وقت میں یہ دیا جا رہا ہے کہ اس سے صوبائیت اور جو لسانی سیاست ہے وہ ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی, وہ بڑھ جائے گی, اور انتظامی جو معاملات ہیں وہ بہت بہتر ہو جائیں گے. لسانی سیاست اتنی بڑھ جائے گی کہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. اور یہ تو صرف ایک پہلو ہے. اگر اس کے اندر آ گیا کہ جی آپ نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانی ہے, جو ہم سن رہے ہیں, ابھی تو خیر اسپیکولیٹو ہے سارا, کہ جی عدلیہ کے اور بھی اختیارات ختم کرنے ہیں جو کچھ باقی رہ گئے ہیں, تو وکلا کے اندر بھی پھر لوگ کھڑے ہو جائیں گے. 12 صوبے بنیں گے تو مطلب 12 اسمبلیاں, اس کے بعد پھر ان کا نیا بجٹ مختص ہوگا, اس کے بعد پھر نئی بلڈنگز, نئے الیکشن, یہی 33 کے ساتھ گورنرز, ان کے چیف منسٹر. تو آج سے آپ سوچیں تو 8-10 سال تو لگیں گے پھر یہ سب ہونے میں نا. اور آئین کا آرٹیکل 239 وہ تو یہ کہتا ہے نا کہ اس اسمبلی کو وہ قرارداد پاس کرنی ہے کہ جی وہ کہے کہ جی ہاں میرے صوبے کو ڈیوائڈ کر دو, تو یہ خیبر پختونخوا کرے گا, یہ کام سندھ کرے گا. اور اگر یہ کام یہ کرتے ہیں کہ اس ترمیم کو ہی
جو 239 ہے اگر اسی کو ہی بدل دیں پھر ہو سکتا ہے نا. تو دیکھیں نا بنیادی پرابلم تو یہ ہے کہ دیکھیں ایڈمنسٹریٹو ایکسرسائزز کرنا, ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژنز لینا, ان پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے بشرطے کہ ایک ریپرزینٹیٹیو اسمبلی ہو, نمائندہ لوگ یہ فیصلے کریں. یہاں پر تو ان ریپرزینٹیٹیو اسمبلی ہے, بس حکم آیا کہ چل پڑو ادھر. کچھ اور تو نہیں کرنا چاہ رہے جو لوگوں کی توجہ کو, ان کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنا مقصد ہے. دیکھیں یہ بھی کانورسیشن ہو رہی ہے, یہ بھی کانورسیشن ہو رہی ہے کہ ایک بڑا بھوت دکھا کے تو یہاں سے کوئی اور چیز کری تھی, تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے ابھی سب اسپیکولیشنز ہیں. بڑا لیڈر کون ہے, کون زیادہ جمہوریت پسند ہے, عمران خان, نواز شریف, شہباز شریف یا زرداری صاحب؟ دیکھیں اگر یہ جمہوریت پسند ہوتے تو آج جمہوریت کو یہاں پر پہنچاتے ہی نہیں. آج عمران خان کے پاس ایک اپرچونٹی ہے, پاکستان کے لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور اگر وہ ایک وہی پالیٹکس جو ابھی ہر کوئی ایک لرننگ کرو سے گزرتا ہے نا, وہ گزرے, انہوں نے بھی تلخیاں دیکھی ہیں, آج وہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ جو ان کے دور اقتدار میں جو غلطیاں ہوئیں وہ آ کر دوبارہ انہوں نے ریپیٹ نہیں کرنی. تو یہی تو ایک ارتقاء اور سوچ کی بہتری کا عمل ہے, غلطیوں سے سبق سیکھے نا. ایگزیکٹلی. تو پاکستان کے لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. آئی ہوپ, پرسنلی ہوپ آلسو کہ عمران خان صاحب جہاں پر اتنی میسو ان کی پاپولیرٹی ہے, اور خدا کرے کہ جلدی ان کی مصیبتیں بھی ختم ہو, ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اس ملک میں, اور اگر پاکستان کے لوگ انہیں الیکٹ کرتے ہیں تو پھر وہ اس ملک کو ایک ٹھیک راہ پہ ڈالیں. آپ اس وقت اپوزیشن اتحاد کا حصہ ہیں لیکن کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہے, تو آئندہ آگے بھی آپ نے یہ آزاد سیاستی کرنے کا ارادہ ہے آپ کا, ایسے ہی چلنا ہے آپ نے؟ ہاں بہت سہولت ہے آنیسٹلی کہ کسی کو جواب دہ ہی نہیں ہے. کوئی اگر کوئی کسی بات پر ناراض بھی ہو جائے تو یار میں تو خود جماعتوں کے اندر تو پھر ایک ڈسپلن ہوتا ہے, پھر آپ وہاں پر بات نہیں کر سکتے, اور یہ پھر خام خواہ ٹانگیں کھینچنے کا ماحول, خوش آمدی ماحول, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف اینی ایسے ہی چلنا ہے. کبھی پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں جوائن کرنے کے حوالے سے نہیں سوچا؟ خان صاحب کے پاس مقبولیت ہے, ابھی آپ نے خود کہا, تو انہوں نے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے پر بھی پی ٹی آئی نے قوم سے معافی مانگ لی ہے, تو سوچا نہیں, کبھی ذہن میں نہیں آیا؟ اپوزیشن کی سیاست کرنی ہے, اور اپوزیشن کی سیاست میں صرف اگر کوئی جماعت مقبول ہے تو صرف وہی سیاست نہیں کرنی کہ کیونکہ وہ مقبول ہیں اور آپ کا الیکشن آسان ہو جائے گا تو آپ ان کی طرف چلے جائیں صرف ممبر بننے کے لیے. وہ تو میں رہ چکا ہوں, آئی مین مشیر وزیر بھی رہ چکا ہوں, سینٹ کا ممبر بھی رہ چکا ہوں, تو اس طرح کی کوئی اٹریکشن ہے نہیں کہ دوبارہ وہاں پر پہنچنا ہے اور اقتدار حاصل کرنا ہے اور ہر قیمت پہ حاصل کرنا ہے اور ایک مقبول جماعت کا بس ٹکٹ لینا ہی لینا ہے. سیاسی ہم آہنگی کریٹ ہوگی اور کافی حد تک ہوئی بھی ہے, تو مستقبل میں دیکھیں گے. پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت نہ جانے کی کوئی ایک وجہ یا کوئی ایک رکاوٹ, یا خان صاحب کا انتظار ہے کہ پہلے خان صاحب باہر آ جائیں تو اس کے بعد پھر سوچیں گے اس بارے میں کہ جانا چاہیے, جوائن کرنا چاہیے یا اکیلے چلنا چاہیے؟ باہر آ جائیں پھر دیکھتے ہیں. قانون میں تبدیلیاں جو ہوئی ہیں اس کے بعد آرمی چیف کی مدت 5 سال ہو چکی ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نومبر میں آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے لیے کسی نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے, یا پھر اب چونکہ آئین میں تبدیلی کر دی گئی ہے تو بس کوئی ضرورت نہیں ہے, اور یہ جو 5 سال ہیں یہ 2027 تک پورے ہوں گے؟ ایکسٹینشنز والا جو معاملہ ہے یہ ویسے ہی ختم ہونا چاہیے. اس کا ہمیں ایک نقصان ہی ہوا ہے, پاکستان کی سیاست کو بھی اس کا نقصان ہوا ہے. بہت سے وکلاء کا اس کے اوپر خیال یہ ہے کہ جو انیشل اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی وہ انڈر دا اولڈ لا ہوئی تھی, اور اس کے اندر جو ٹینیور تھا وہ 3 سال کا تھا. اب کیونکہ 5 سال کا ٹینیور کر دیا گیا ہے سبسیکوینٹ قانون کے اندر امینڈمنٹ کر کے, تو دیرفور ایک نیا نوٹیفیکیشن شاید نومبر میں اس کی ضرورت ہو, یہ بہت سے وکلاء کا خیال ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ حکومت کا یہ ہے کہ ہم وہ نوٹیفیکیشن جب یہ فیلڈ مارشل بنے اور آرمی چیف کو جو اے چیف ہے ان کو بھی ریسنٹلی جب ایکسٹینشن کی کوئی خبریں چلی تھیں تو اس وقت ہم نے یہ کام کر دیا تھا, تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اب آئی ڈونٹ نو, گورنمنٹ کہتی ہے نومبر ول کم اینڈ ول سی, گورنمنٹ کہتی ہے نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے چونکہ آئین میں تبدیلی ہو گئی ہے, لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہو؟ دیکھیں کم نومبر کلیئرٹی تو اس پہ آئے گی نا جی, کلیئرٹی تو پھر دینی پڑے گی کہ کیا ہوا ہے. اگر ماضی میں دے چکے ہیں تو 95-96 ڈیز رہ گئے ہیں صرف اس میں چیز میں. ایک آخری بات یہ کہ یہ جو سیٹ اپ ہے, یہ جو سسٹم ہے, یہ کتنا چلتا ہوا اور دیکھ رہے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں اس میں دڑاڑ آ گئی ہے؟ کوئی پتہ نہیں چلتا پاکستان میں حالات کیسے تبدیل ہوتے ہیں, انپریڈکٹیبل. عمران خان صاحب کا بھی 1 پیج تھا اور بہت بہترین تھا, لیکن پھر اچانک ہی کچھ ایسا ہوا کہ سب کچھ بہ گیا. ابھی کھلنے جا رہی ہیں بہت کچھ,
اور وہ کہتے ہیں نا چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے. تو یہ جو ہیرا پھیریاں دوبارہ ہوئی ہیں ان کو جسٹیفائی کرنا اسٹیبلشمنٹ کے لیے جنہوں نے ان کو حکومت میں بٹھایا ہے جی ان کے لیے بہت مشکل ہوگا, اور یہ بوجھ وہ نہیں اٹھائیں گے. تو پھر یہ دراڑ ہی ہوئی نا. اب کیا لگتا ہے کہ یہ دراڑ جو ہے اس کی وجہ سے ڈیم ٹوٹ جائے گا اور یہاں بھی سب کچھ بہہ جائے گا؟ لیکن دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بیساکھیاں ہیں وہ ودرا کی جائیں, ٹھیک, فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں, اور ان فری اینڈ فیئر الیکشنز سے پہلے سیاستدان آپس میں بیٹھیں اور یہ رولز آف دا گیم طے کریں تاکہ دوبارہ ہم اسی نہج پر ہر 2 سال بعد 3 سال بعد 5 سال بعد نہ پہنچیں. کوئی سلسلہ ایک سکون ہو ملک کے اندر, انویسٹمنٹ کریں, پاکستان پہ رحم کریں, پاکستان پہ رحم کریں, چلنے دیں. بہت بہت شکریہ آپ کا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب. اپنا خیال رکھیے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.